بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین ایک مقدس اور پاکیزہ سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، جہاں پر ان انبیاء پر، ان معصوم اللہ کے بندوں پر وحی الہی اترتی تھی، اور جہاں ان انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید کے علم کو اور اللہ کے پیغام کو بلند کیا تھا اور دین اسلام کی طرف اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر اسی سرزمین کی طرف ہجرت کی، پھر ان کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی مقدس سرزمین پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے وزیر خزانہ بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ، جس کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، مصر کی طرف منتقل ہو گیا تھا، جہاں پر رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین میں پیدا ہوئے، مصر میں۔ لیکن فرعون کو غرق کرنے کے بعد، فرعون کے اوپر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین کی طرف اپنا رخ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف رخ کیا، اور فلسطین میں اس وقت جابر قوم اور ظالم قوم رہا کرتی تھی، تو اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان سے جہاد کرے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے بنو اسرائیل کے اوپر 40 سال تک کا عذاب نازل ہوا، اور وہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال اسی دوران ہو گیا۔ پھر بنو اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے مسلمانوں کو کہ بیت المقدس کو دشمنان اسلام کے ظالمانہ قبضے سے آزاد کرانے کی خاطر جہاد کرنے سے روگردانی کرنا اور جہاد سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ مسلمانوں کو اس کی وجہ سے ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ بنو اسرائیل نے بھی کیا تھا۔ اور اگر بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمان متحد ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف لڑیں اور کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کی مسلمان فوج کی مدد فرمائی تھی۔ بیت المقدس انبیاء اکرام علیہ السلام کا قبلہ رہا، یہاں پر دعوت توحید کا نور پھوٹتا رہا۔ بنو اسرائیل جب تک انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیروی کرتے رہے، ان پر انعامات کی بارش ہوتی رہی، لیکن جب وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتا تھا۔ یہی وہ مبارک سرزمین تھی جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے گئے تھے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین پر بادشاہت ملی، جو پہلے کسی کو بھی نہ ملی تھی اور نہ بعد میں بھی کسی کو ملے گی۔ یہی وہ سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے ہیکل کی تجدید کی اور اسے اپنی بادشاہت کے شائع نشان پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر کیا، اور تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے۔ ان کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین کی طرف مبعوث فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے زمانے میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، جن کے بدن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو بنو اسرائیل کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، تیاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا
اور ایک وقت آئے گا جب انہیں اسی سرزمین پر دوبارہ اتارا جائے گا اور وہ دین اسلام کے عظیم داعی بن کر دنیا بھر میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، شیطانیت کو اور دجالیت کا خاتمہ کریں گے۔ پھر نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیت المقدس کی سیر کرا دی۔ معراج میں آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا بیت المقدس، اور وہاں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کی اقتداء میں جمع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر نماز بھی ادا کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیت المقدس انبیاء اکرام علیہ السلام کے پیروکاروں اور ان مسلمانوں کا ہے جو انبیاء کی دعوت توحید کو تسلیم کرتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر لاکھوں اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں مسلمانوں نے اپنا خون دیا ہے۔ ہمیشہ یہ مسلمانوں کے خون سے تر رہی ہے۔ تاتاریوں کا فتنہ آیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، انگریزوں کا دور آیا، فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کا عمل شروع ہوا، تو مسلمانوں نے اپنے دین اور مقامات مقدسہ کے دفاع میں اپنی جانوں کے پروانے پیش کیے۔ یہاں پر بڑے بڑے اللہ والے علماء، اتقیاء، اولیاء پیدا ہوئے، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بہرحال بیت المقدس یہ ایک الگ عنوان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں بیت المقدس کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔